السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو جناب آج میں حاضر ہوں ناول بے زباں عشق قسط نمبر 13۔ تو جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناول آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، بتایا کریں، کیونکہ آپ لوگوں کا جو ایک کامنٹ ہوتا ہے نا، اس سے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے۔ پتہ ہے کیا؟ دل خوش ہو جاتا ہے۔ اتنی محنت، مطلب محنت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ پہلے ہمیں لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لکھتے ہیں، پھر کریکشن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے پھر ایک بار ریڈ کرتے ہیں، فائنل ریڈ، اس کے بعد ویڈیو کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے، پھر وائس اوور ہوتا ہے۔ ان سارے پروسیس کے بعد جو ہے میں اپلوڈ کرتی ہوں ویڈیو، اور پھر پروموز بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پروموز بھی اپلوڈ کرتی ہوں، تو اس میں بھی ایڈیٹنگ وغیرہ کی جو ہے نا مطلب بہت محنت لگتی ہے۔ تو اتنی محنت کرتی ہوں تو بس کیا چاہتی ہوں کہ ایک کامنٹ اور لائک آپ لوگ کریں۔ تو چلتے ہیں اپنی ناول کی طرف۔ شہر کے ایک سنسان حصے میں واقع عالی شان مگر خوفناک بنگلے کے اندر کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی، جبکہ سامنے کرسی پر زبیر مراد انتہائی بے بسی کی حالت میں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا، اور اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا کم تھایون، کوریا کے انڈر ورلڈ دنیا کا ایک ایسا خطرناک نام جس سے ہر کوئی کانپتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرد مہری اور درندگی رقص کر رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا، کم تھایون کی بھاری اور گرجدار آواز کمرے میں گونجی، مجھے وہ لڑکی ہر قیمت پر چاہیے۔ زبیر مراد نے لرزتے ہوئے گھبرا کر کہا، خدا کی قسم، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم نینا کہاں چلی گئی۔ وہ صرف یہاں سے فرار نہیں ہوئی، بلکہ الٹا مجھے زخمی کر کے یہاں سے بھاگی ہے۔ ڈان کی تاریک نظریں انتہائی خطرناک انداز میں زبیر مراد پر مرکوز ہو گئی۔ اس کے ماتھے پر سرد پسینے کے قطرے مچل گئے۔ مجھے بس ایک اور موقع دیں ڈان، میں خود اسے ڈھونڈ کر آپ کے سامنے لے آؤں گا۔ چند لمحے کمرے میں موت جیسی خاموشی چھائی رہی، پھر کم تھایون آہستہ سے جھک کر اس کے قریب آیا اور ایک سرد اور زہریلے لہجے میں بولا، یہ تمہاری زندگی کا آخری موقع ہے، ورنہ۔ زبیر مراد کا چہرہ خوف کے مارے بالکل فک ہو گیا۔ کم تھایون صرف ایک عام طاقتور آدمی نہیں تھا، وہ ایسی شفاف دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا جہاں لوگوں کی زندگیاں محض ایک اشارے پر ختم کر دی جاتی تھی۔ اور اب نینا اس کی جنون زدہ ضد بن چکی تھی۔ جب اس نے پہلی بار نینا کی تصویر اسے دکھائی تھی، اسی لمحے میں وہ اپنی عقل و ہوش کو کھو بیٹھا تھا، اور اس پر دل ہار بیٹھا وہ معصوم اور سہم سا چہرہ، اور وہ گہری تلسماتی سیاہ آنکھیں۔ امتحان اب اس لڑکی کو ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے پہلے ہی زبیر مراد کو انتہائی سختی سے خبردار کیا تھا۔
نینا کو ہاتھ لگانے کی غلطی بھی مت کرنا۔ مگر اب نینا اس کی گرفت سے فرار ہو چکی تھی اور اس کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا تھا۔ رات کے دوسرے پہر جب شیون اپنے گھر پہنچی تو تنہائی نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ فلیٹ کا دروازہ بند کرتے ہی اس کا اندرونی توازن ٹوٹ گیا اور وہ وہیں دروازے کے ساتھ زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کی پلکیں آنسوؤں سے بوجھل تھیں اور سینے میں اٹھنے والی کسک اسے اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی۔ وہ لی من ہو کے لیے رو رہی تھی، اس شخص کے لیے جس کی بے اعتنائی نے اس کے دل کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ آنسوؤں کی اس دھند میں اس کا ماضی اچانک لوٹ آیا۔ ذہن کے پردے پر بچپن کا وہ سنہری دور مچل اٹھا جب وہ دونوں بہت چھوٹے تھے۔ اسے وہ اسکول کا پرانا احاطہ صاف دکھائی دینے لگا جہاں لی من ہو صرف اس کا دوست نہیں بلکہ اس کا محافظ تھا۔ وہ اس کی معصوم محبت تھی جو الفاظ کی محتاج نہیں تھی۔ اسکول کے وہ لڑکے جو اسے تنگ کرتے یا اس کا مذاق اڑاتے، لی من ہو ان سب کے لیے سامنے ایک دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ وہ صرف اس کے لیے دوسروں سے لڑتا، جھگڑتا اور کسی کو اجازت نہیں دیتا تھا کہ کوئی اس کی آنکھ میں آنسو کا ایک قطرہ بھی لے آئے۔ اس وقت شیون کا اس کے سوا اور کوئی دوست نہیں تھا۔ وہ وہی اس کی پوری دنیا تھی اور وہ اس کا واحد سہارا تھا۔ مگر وقت نے کیسا بھیانک کھیل کھیلا تھا۔ وہ بچپن کی معصوم چاہت وقت کے دھارے میں کہیں پیچھے چھوٹ گئی تھی اور آج وہی لی من ہو کسی اور اجنبی لڑکی کی محبت میں اس قدر پاگل تھا کہ اسے اس کا وجود تک محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے آری بھر دی ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ زور سے دبا لیا تاکہ اس کی سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر باہر نہ جائیں۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور اپنی لرزتی ہوئی پلکوں کو اٹھا کر خود سے ایک اٹل وعدہ کیا، نہیں، اب اور نہیں۔ وہ خود کو مزید تماشا بننے نہیں دے گی۔ وہ اپنی اس شکست کو اپنے اندر دفن کر لے گی اور لی من ہو کو کبھی بھنک بھی نہیں پڑنے دے گی کہ اس کے اپنے دل کے اندر، اس کی روح کی گہرائیوں میں اس کے لیے کیسا طوفان مچتا رہا ہے۔ وہ اپنی اس ایک طرفہ محبت کو ہمیشہ کے لیے راز بنا کر اپنے سینے میں دفن کر دے گی۔ اسی لرزتے ہوئے سناٹے میں اچانک ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل چیخ اٹھا۔ اسکرین پر کم وہ جن کا نام چمک رہا تھا۔ اس نے بامشکل اپنے آپ کو سنبھالا اور کان سے فون لگاتے ہوئے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس کے منہ سے ہیلو نکلا، اس کی روئی ہوئی بھاری اور ٹوٹی ہوئی آواز نے اس کے تمام نقاب نوچ ڈالی۔ دوسری طرف کم وہ جن تھا جو اس کا پرانا اور گہرا دوست ہونے کے ناطے
اس کے دل کے ہر زاویے سے واقف تھا۔ تم رو رہی تھی کہ وہ جن کی نپی تلی اور سنجیدہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے جلدی سے آنسو پونچھے اور آواز میں سختی لانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کیوں روؤں گی؟ جھوٹ مت بولو شیون، مقابل نے ٹوکا۔ اس کے لہجے میں ایک اٹل یقین تھا۔ میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں۔ تمہاری سانسوں کی یہ کسک مجھے بتا رہی ہے کہ اندر سے کچھ ٹوٹ چکا ہے۔ مجھ سے چھپانے کی کوشش مت کرو۔ یہ الفاظ جیسے وہ آخری ضرب تھے جو شیون کے ضبط کے قلعے پر ہمیشہ کے لیے ڈھا گئے۔ اس نے مزید جھوٹ بولا نہ گیا۔ اس کے اندر کا سارا بند ٹوٹ گیا اور وہ وہیں فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر بلبلا کر رو پڑی۔ اس کی ہچکیاں بند گئی اور گلے سے نکلتی ہوئی آواز درد میں ڈوب گئی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، وہ جن اب مزید برداشت نہیں ہوتا۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ میری زندگی ہے، میری سانس ہے، اور وہ کسی اور کے لیے تڑپ رہا ہے۔ مقابل نے ایک درد بھرا سانس لیا اور اس کے زخموں پر انگلی رکھتے ہوئے بولا، تو پھر تم اس سے بول کیوں نہیں دیتی شیون؟ کیوں اس عذاب کو ہر روز اپنے اندر جیتی ہو؟ جا کر کہہ دو اس سے کہ تمہارا دل کس کے لیے دھڑکتا ہے۔ اس نے سر نفی میں زور زور سے ہلایا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اور اب سرد ہو چکے تھے، مگر اس کے لہجے میں ایک ایسا جنونی اور بے پناہ عشق تھا جو پتھر کو بھی موم کر دے۔ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اس کی آواز میں ایک چیخ سی تھی۔ میں اسے کبھی نہیں بتا سکتی۔ وہ میری محبت ہے، میرا عشق ہے، اور عشق کا مطلب مانگنا نہیں ہوتا، قربان ہونا ہوتا ہے۔ اگر اس کی خوشی کسی اور کی باہوں میں سمٹی ہے تو اس کی مسکان میں ہی میری دنیا آباد ہے۔ اس کا سکون ہی میری عبادت ہے۔ وہ جن اگر وہ خوش ہے تو میرے یہ آنسو کیا، میری پوری زندگی اس پر قربان ہے۔ دوسری طرف کم بوجن کے لیے یہ سننا اتنا ہی کربناک تھا جتنا اس کے لیے کہنا۔ اس نے فون کے اس پار ایک گہرا اور بوجھل سانس لیا۔ اس کی آواز میں ایک تلخ حقیقت اور دل چیر دینے والی سنجیدگی اتر آئی۔ لیکن شیون، وہ شادی شدہ ہے۔ مقابل نے آہستہ سے مگر اس طرح کہا کہ ہر لفظ کسی ہتھوڑے کی طرح گونجا۔ وہ کسی اور کی امانت ہے، اور لی من ہوں اور اس کا ملن ناممکن ہے۔ یہ بات تم بھی جانتی ہو، وہ بھی جانتا ہے، اور میں بھی جانتا ہوں کہ من ہوں ایک ایسی لڑکی کے عشق میں برباد ہو رہا ہے جو کبھی اس کی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ جن نے ذرا توقف کیا اور اس کے دل کی اتھاہ گہرائیوں کو چھوتے ہوئے نرم مگر سلگتے ہوئے لہجے میں آگے کہا، من ہوں اس اجنبی لڑکی کے پیچھے
اپنی زندگی تباہ کر رہا ہے اور تم اس کے لیے گھل گھل کر مر رہی ہو۔ تم دونوں کی قسمت میں ایک ہی طرح کا روگ لکھا ہے شیون۔ جب وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا اور وہ لڑکی کبھی من ہو کی نہیں ہو سکتی، تو پھر کیوں نہیں تم دونوں اس ادھوری حقیقت کو قبول کر لیتے؟ میں چاہتا ہوں کہ تم اور من ہو، تم دونوں ایک ہو جاؤ، ایک دوسرے کا سہارا بن جاؤ۔ اس کے رونے کی آواز ایک لمحے کے لیے تھم گئی، مگر اس کے سینے کا طوفان اور زیادہ شدت سے بھڑک اٹھا۔ اس کی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں میں پاگل پن کی حد تک پختہ عزم چمک اٹھا۔ اس نے اپنے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے کو سنبھالتے ہوئے فون کو کان کے ساتھ اور مضبوطی سے بھینچ لیا۔ تم تم یہ کہہ رہے ہو ووجن؟ اس کی آواز اس بار ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، بلکہ ایک پتھر کی طرح مضبوط اور تلخ تھی۔ تم سمجھتے ہو کہ محبت سودا ہوتی ہے، کہ ایک کا دل ٹوٹے تو وہ دوسرے کی باہوں میں پناہ لے لے؟ مینو کا دل کسی اور کا ہو چکا ہے اور میرا دل اس کا قیدی بن چکا ہے۔ یہ ملن بھی اتنا ہی ناممکن ہے جتنا من ہوں اور اس نینا کا ملن۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو زبردستی روکا اور اس کی آواز میں ایک عجیب سی تپش اتر آئی۔ وہ کسی اور کا ہو کر بھی میرا عشق ہے، اور میں چاہ کر بھی کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ وہ جن یہ ناممکن کا کھیل ہے جہاں سب جانتے ہیں کہ کوئی کسی کو نہیں ملے گا، مگر پھر بھی سانسیں اس اجڑے ہوئے راستے پر چلتی رہتی ہیں۔ موبائل فون کی لائن میں ایک لرزہ خیز اور گہری خاموشی پھیل گئی۔ کم ووجن نے مقابل کے منہ سے نکلنے والے ان تلخ اور سچے الفاظ کو اپنے اندر اتارا تو اس کا اپنا دل کسی بھاری ہتھوڑے کی ضرب سے شک ہو گیا۔ وہ فون کو کان سے لگائے بیٹھا تھا، مگر اس کے ذہن میں شیون کا چہرہ گھوم رہا تھا، جو اس وقت تنہائی میں سلگ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے ہونٹ پیچھے اور دل ہی دل میں درد سے چور ہو کر سوچا، سچ کہتی ہو شیون؟ واقعی یہ عشق کا ایسا کھیل ہے جہاں ہر کوئی جانتا ہے کہ یہاں اپنا کچھ نہیں، کوئی کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تقدیریں الگ ہیں اور منزلیں جدا ہیں، مگر پھر بھی پاگلوں کی طرح بس محبت کیے جا رہے ہیں، یوں ہی عمریں گلا رہے ہیں۔ اس کا دل چاہا کہ وہ فون پر چیخ کر اسے بتائے کہ وہ کتنی نادان ہے، جو ایک ایسے شخص کے لیے خود کو مار رہی ہے جسے صرف ایک طرفہ جنون نے گھیر رکھا ہے۔ مگر کہتے کہتے اس کے اپنے الفاظ اس کے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئے، کیونکہ وہ خود بھی تو اسی عذاب کا قیدی تھا۔ وہ جو دنیا کے سامنے ایک سخت جان اور بے پرواہ انسان بن کر رہتا تھا، وہ جو ہمیشہ لی من ہو اور شیون کے درمیان کے توازن کو سنبھالنے کی کوشش کرتا تھا، اس کے اپنے اندر ایک ویران صحرا تھا۔ نہ جانے کتنے برسوں سے وہ اس ایک لڑکی کی خاموشی کو چپ چاپ برداشت کر رہا تھا۔ شیون کے آنسو، اس کا لی من ہو کے لیے تڑپنا، اس کی ایک طرف اس کی ایک طرفہ محبت کے قصے، یہ سب کچھ سننا اور دیکھنا اس کے لیے روز کا ایک زہر تھا۔
جو وہ قطرہ قطرہ پیتا آ رہا تھا۔ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اس کی روح تک اس سے عشق کرتا تھا، مگر آج تک وہ اپنی یہ محبت اس کے سامنے زبان پر نہیں لا سکا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ شیون کی آنکھوں میں صرف منہو کا عکس بسا ہے، اور وہاں کسی دوسرے کے لیے ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے۔ لی منہو نے آہستگی سے نینا کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ ہلکا سا کھلا۔ اس نے انتہائی محتاط انداز میں باہر جھانکا۔ مقابل نے خاموشی سے ناشتے کی ٹرے دروازے کے قریب رکھ دی اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا تاکہ وہ خود کو ذرا بھی غیر محفوظ محسوس نہ کرے۔ پھر وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا اور ٹی وی آن کر دیا۔ اس نے جھک کر آہستہ سے ٹرے اٹھا لی۔ وہ اب دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ اچانک اس کی نظر سامنے صوفے پر بیٹھے لی من ہو پر پڑ گئی۔ لاؤنج میں سامنے بڑی LCD کی اسکرین روشن تھی اور اسکرین پر بار بار لی من ہو کی جانی پہچانی تصویر آ رہی تھی۔ کبھی اس کے کسی ایوارڈ شو کی شاندار جھلک، کبھی رپورٹرز کا ہجوم، کبھی کیمروں کی فلیش لائٹس۔ کوئی اہم خبرنامہ اسکرین پر مسلسل چل رہا تھا۔ وہ حیرت کی تصویر بن کر کبھی ٹی وی کو دیکھتی اور کبھی صوفے پر بیٹھے لی من ہو کو تکنے لگتی۔ وہ بالکل سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ماجرا ہے۔ کیا وہ کوئی بہت اہم اور نامور آدمی ہے، یا پھر ٹی وی میں کام کرنے والا کوئی مشہور فنکار؟ مگر زبان کی ناواقفیت کی وجہ سے وہ کچھ بھی جان نہ سکی۔ وہ بس چند لمحے خاموشی سے کھڑی اسے دیکھتی رہی، جبکہ لی من ہو کی نظر مسلسل ٹی وی اسکرین پر گڑی تھی، گویا اسے اندازہ ہی نہ ہو کہ نینا اسے اس طرح دیکھ رہی ہے۔ پھر اس نے آہستگی سے دروازہ بند کر لیا، مگر اس کے دل و دماغ میں اب ایک نیا سوال جنم لے چکا تھا۔ آخر یہ شخص کون ہے؟ لی من ہو ٹی وی دیکھنے میں پوری طرح مصروف تھا۔ خبرناموں میں اب بھی اس کی گمشدگی اور اچانک منظر عام سے غائب ہو جانے کی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ تبھی دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے شیون کھڑی تھی۔ نینا کیسی ہے؟ اندر آتے ہی اس نے بے چینی سے پوچھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ پتہ نہیں، میری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس کا رویہ دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ وہ بہت گھبرائی ہوئی ہے، اس لیے میں نے سوچا اسے فی الحال اکیلا چھوڑ دوں تاکہ وہ خود کو پرسکون اور محفوظ محسوس کر سکے۔ شیون نے تائید کرتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ پھر اس کے چہرے پر گہرے افسوس کے آثار سجا کر کہا، مجھے تو شدید حیرت ہے اس کے شوہر پر۔ اتنی پیاری اور معصوم لڑکی کو کوئی انسان اس طرح اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ مقابل شخص کی سیاہ آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے عجیب سی خطرناک سختی ابھری۔ میں نے
کہ وہ جن کو کہہ دیا ہے جتنی جلدی ممکن ہو اس کے شوہر کا پتہ لگائے۔ شیون نے ایک ہلکی سی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بہت اچھا کیا تم نے، یہی اس کے لیے سب سے بہتر ہے۔ پھر وہ قدم اٹھاتی ہوئی نینا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ خاموشی سے کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس نے نینا کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا۔ نینا سامنے کھڑی تھی۔ جیسے ہی اس نے شیون کے مانوس چہرے کو دیکھا، اگلے ہی لمحے وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور بے اختیار اس کے گلے لگ گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گئی اور پوری طرح حیران ہو گئی، اور پھر نینا کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ وہ نہ جانے کب سے اپنے اندر کے خوف، درد اور روح کو چیر دینے والی تنہائی کو دبائے بیٹھی تھی۔ آج کسی اپنے جیسے چہرے کو دیکھ کر اس کا سارا بند ٹوٹ چکا تھا۔ شیون نے محبت اور نرمی سے اسے اپنے بازوؤں میں تھام لیا، جبکہ کچھ فاصلے پر کھڑا منہو خاموشی اور بے بسی سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے شدت سے محسوس کیا، نینا باہر سے جتنی پتھر کی طرح خاموش لگتی ہے، اندر سے وہ اتنی ہی زیادہ ٹوٹی ہوئی اور شکستہ ہے۔ اس کے سینے کے اندر ایک خوفناک طوفان برپا تھا۔ نینا کے وہ بے لگام آنسو، اس کے کانپتے ہوئے نازک ہاتھ اور خوف سے لبالب بھری ہوئی وہ سیاہ آنکھیں جو دل کو چیر رہی تھی، یہ سب مناظر اس کے دل کو بری طرح بے چین کر رہے تھے۔ اسے نینا کے اس ظالم شوہر پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ آخر کون سا ایسا سنگ دل مرد ہوگا جو اپنی بیوی کو اس حالت میں درد کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دے گا؟ ایک ایسی معصوم لڑکی جو گھر کی معمولی سی آہٹ اور آواز پر بھی خوف سے کانپ جاتی ہے، جس کے نازک جسم پر ظالم کے زخموں کے نشان ہیں، اور جس کی روح پر شاید اس سے بھی کہیں زیادہ گہرے اور انمٹ زخم نقش ہیں۔ ان کی نظریں مسلسل نینا پر جمی رہیں۔ وہ اس وقت شیون کے سینے سے لگی ہوئی کسی نادان بچی کی طرح سسکیاں لے رہی تھی۔ وہ اسی ایک لمحے میں اس کے دل میں ایک خواہش نے جنم لیا۔ وہ ان سہمی ہوئی آنکھوں میں اب کبھی درد دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ دل سے چاہتا تھا کہ ایک دن ایسا آئے جب انہی آنکھوں میں بے پناہ اعتماد ہو، چہرے پر حقیقی خوشی ہو، دل میں گہرا سکون ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ نینا کسی کے ظلم کے خوف سے نہیں، بلکہ پورے مان اور حق کے ساتھ اس دنیا میں جیے، اپنی مرضی سے کھل کر مسکرائے، اپنی آزاد آواز میں کھل کر بات کرے۔ اور اب شاید یہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن چکا تھا کہ وہ نینا کو انصاف دلائے گا اور ہر طوفان سے اس کی ڈھال بن کر حفاظت کرے گا۔ باندھ لیں ہاتھ پہ، سینے پہ سجا لیں تم کو، جی میں آتا ہے کہ تعویذ بنا لیں تم کو، پھر تمہیں روز سنواریں، تمہیں بڑھتا دیکھیں،
کیوں نہ آنگن میں چنبیلی سا لگا لیں تم کو، جیسے بالوں میں کوئی پھول چنا کرتا ہے، گھر کے گلدان میں پھولوں سا سجا لیں تم کو۔ کیا عجب خواہش اٹھی ہے ہمارے دل میں، کر کے مناسا ہواؤں میں اچھالیں تم کو۔ اس قدر ٹوٹ کے تم پہ ہمیں پیار آتا ہے، اپنی باہوں میں بھرے مار ہی ڈالیں تم کو۔ کبھی خوابوں کی طرح آنکھ کے پردے میں رہو، کبھی خواہش کی طرح دل میں بلا لیں تم کو۔ ہے تمہارے لیے کچھ ایسی عقیدت دل میں، اپنے ہاتھوں میں دعاؤں سا اٹھا لیں تم کو۔ جان دینے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہو، ورنہ مر جائیں ابھی مر کے منا لیں تم کو۔ کس طرح رات کے سینے میں ہے مہتاب کا نور، اپنے تاریک مکانوں میں سجا لیں تم کو۔ اب تو بس ایک خواہش ہے کسی موڑ پہ تم ہم کو بکھرے ہوئے مل جاؤ، سنبھالیں تم کو۔ اسی طرح ایک پورا ہفتہ خاموشی سے گزر چکا تھا، مگر زبیر مراد کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا، اس کا کہیں دور دور تک کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ یوں غائب ہو گیا تھا جیسے زمین کے سینے میں دفن ہو گیا ہو۔ ادھر شیون کا معمول بن چکا تھا کہ وہ تقریباً ہر روز نینا سے ملنے فلیٹ پر چلی آتی تھی۔ شروع کے دنوں میں دونوں زبان کی دیوار کے باعث صرف ہاتھوں کے اشاروں سے اور ادھورے الفاظ میں ایک دوسرے سے بات کرتی تھیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان ایک نہایت خوبصورت اور گہرا رشتہ استوار ہونے لگا تھا۔ شیون نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی دوسری لڑکی کے لیے اپنے دل کے احاطہ گہرائیوں میں اتنی سچی اپنائیت محسوس کی تھی۔ اب وہ دل کی گہرائیوں سے چاہتی تھی کہ نینا کے ساتھ مزید کوئی انہونی یا برا حادثہ پیش نہ آئے۔ دوسری جانب نینا کے اندر بھی وقت کے ساتھ ایک خوش آئند اور نمایاں تبدیلی آنے لگی تھی۔ اس کی ڈبڈباتی آنکھوں کا وہ شدید خوف اگرچہ مکمل طور پر مٹا تو نہیں تھا، مگر اس کی شدت میں کمی ضرور آ چکی تھی۔ اب وہ لی من ہو کو دیکھ کر ہڑبڑاتی یا سہمتی نہیں تھی۔ وہ یہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ یہ اجنبی شخص اسے کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ ہر وقت خود کو اس تاریک کمرے کی چار دیواروں میں بند کر کے نہیں رکھتی تھی۔ کبھی وہ فلیٹ کے مختلف حصوں میں نکل آتی، کبھی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر باہر سیول کی جگمگاتی روشن سڑکوں کو حیرت اور تجسس سے تکتی رہتی، تو کبھی خاموشی سے کچن میں جا کر ادھر ادھر بکھرے برتنوں کو خود ہی کرینے سے سمیٹنے لگتی، اور منہوں چپ چاپ اسے دیکھتا رہتا، بغیر کسی دباؤ اور زبردستی کے، بغیر کسی کریدنے والے سوال کے۔ وہ بس خاموشی سے اسے اپنے وجود پر اور اس ماحول پر آہستہ آہستہ اعتماد کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار نینا کو کسی چھت کے نیچے خوف اور دہشت کے سائے کے بجائے سکون کا احساس نصیب ہو رہا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔
आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा और मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और एक रिक्वेस्ट है आपसे आप लोगों से कि चैनल और वीडियो के लिंक्स को अपने दोस्तों और प्यारों में शेयर करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल का व्यूज़ बढ़ सके, ठीक है? तो मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।